بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے پاس باندھی تھیں، تو اس ظالم بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی ان کو دے دیا، اور حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ مکہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کریں۔ اس وقت اس جگہ جنگل تھا اور کعبہ بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ دو، ہم ان کے نگہبان ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچہ دونوں کو لے کر جنگل بیاباں میں جہاں اب مکہ آباد ہے پہنچا آئے، اور ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا خرمے کا رکھ دیا۔ جب وہاں پہنچا کر لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلیں اور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ہاں۔ کہنے لگی تو پھر کچھ غم نہیں، وہ آپ ہی ہماری خبر رکھے گا، اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئیں، چوہارے کھا لیتی، پانی پی لیتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹوں پر پیاس کا غلبہ ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ حالت ہوئی کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے۔ ماں اس حالت میں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکیں اور پانی دیکھنے کو صفا پر جا چڑھیں اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے۔ جب کہیں نظر نہیں آیا تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلیں کہ اس پر چڑھ کر دیکھیں گی کہ بیچ میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا سا تھا۔ جب تک برابر زمین پر رہیں تو بچے کو دیکھ لیتی، جب اس گڑھے میں پہنچتی تو بچہ نظر نہ آتا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ جاتی۔ غرض وہ مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر دیکھا کہ وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اس سے اتر کر بیتابی میں پھر صفا پہاڑ کی طرف چلیں۔ اس طرح دونوں پہاڑوں پر 7 پھیرے کیے اور اس کڑے کو ہر بار میں دوڑ کر طے کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح کرنے کا حکم دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 7 پھیرے لگائیں، اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڑھا تھا اور اب وہ زمین برابر ہو گئی ہے دوڑ کر چلا کریں۔ غرض کے آخر کے پھیرے میں وہ مروہ پہاڑ پر تھیں۔ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی کہ اس طرف کان لگا کر کھڑی ہوئیں، اور وہی آواز پھر آئی۔ دینے والا کوئی نظر نہ آیا۔ حضرت ہاجرہ نے پکار کر کہا کہ میں نے آواز سن لی ہے، اگر کوئی شخص مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے۔ اسی وقت جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتہ نمودار ہوا اور اپنا بازو اس پر مارا اور پانی ابلنے لگا۔ انہوں نے چاروں طرف مٹی کی ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں پانی بھر لیا اور خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا کچھ اندیشہ نہ کرنا، اس جگہ اللہ کا گھر یعنی کعبہ ہے۔ یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو بنائے گا، یہاں آبادی ہو جائے گی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں ان سب چیزوں کا ظہور ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا، اور وہ زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندر اتر گیا تھا، پھر مدت کے بعد یہاں کنواں بن گیا۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ پر کیسا بھروسہ تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ جنگل میں رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، پھر کیسی بے فکر ہو گئیں، اور پھر اسی پر بھروسہ کرنے کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔ اے میری بہنوں، اسی طرح تم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھو ان کی بزرگی کہ دوڑی تھیں تو پانی کی تلاش میں، اور اللہ کے نزدیک وہ حرکت کیسی پیاری ہوئی کہ حاجیوں کے لیے اس کو عبادت بنا دیا گیا۔ جو بندے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا کرو تاکہ تم بھی مقبول ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے ہم سب سے راضی ہو اور ہماری تمام رزشیں اور گناہ معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔